انتہائی خوبصورت ساتوں میں اپنے آقا کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کے میلاد پاک کی محفل میں حاضر ہو کر اللہ کریم اور اس کے حبیب کریم علیہ السلام کا ذکر پاک کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ یہی ذکر پاک دنیا و آخرت میں ہمارے کام آنے والا ہے۔ جو آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی، اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کی شان کو، عظمت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کو علم غیب کلی عطا فرمایا ہے، اور اللہ کریم خود بیان فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اے میرے حبیب علیہ السلام، ہم نے آپ کو کلی علم غیب عطا فرما دیا ہے۔ معنی یہ کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو دے دیا مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یعنی اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا کہ جہاں بھی کوئی نا کا تصور کر سکتا تھا، جہاں بھی کوئی نا کی بات آ سکتی تھی، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں پر کسی کا ذہن جا سکتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب علیہ السلام کو ہم نے آپ کو عطا فرمایا ہے، یعنی وہاں پر نا والی بات ہے ہی نہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کلی علم غیب اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرما دیا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ اللہ کریم کا آپ پر فضل عظیم ہے، یہ اللہ کریم کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر میں اس آیہ مقدسہ کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کریم نے دنیا کے علم کا ذکر فرمایا تو اللہ کریم نے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ دنیا والوں کو جتنا علم دیا گیا وہ علم قلیل ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کریم نے دنیا کے سارے مال و متاع کا ذکر فرمایا تو اللہ کریم نے فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، اے حبیب علیہ السلام آپ ارشاد فرما دیجئے کہ دنیا کا جتنا بھی متاع ہے، مال ہے، وہ متاع قلیل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو رب جب دنیا کے علم کا ذکر فرمائے تو فرمائے علم قلیل ہے، جب دنیا کے مال کا ذکر فرمائے تو فرمائے متاع قلیل ہے۔ جب اپنے حبیب علیہ السلام کے علم پاک کی باری آئی، اللہ کریم نے فرمایا وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے میرے حبیب علیہ السلام یہ مجھ اللہ کریم کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جن کے علم پاک کو اللہ کریم فضل عظیم قرار دے، ان کے علم کی وسعتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس لیے سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم پاک، اس کی تو اگر کوئی، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لم یعرف حقیقتی غیر ربی، اگر اس کی حد کو کوئی جانتا ہے تو فقط اللہ کریم جانتا ہے۔ اللہ کریم نے اپنی شانوں کے مطابق کلی علم غیب اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرما دیا ہے۔ ایک سے دو احادیث طیبات آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو سمیٹوں گا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی بے شمار احادیث طیبات ہیں۔ مسلم شریف کی یہ حدیث پاک، حضرت سیدنا ابو زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفجر، آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں فجر کی نماز پڑھی۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصائد المنبر، حضور علیہ السلام منبر پہ تشریف فرما ہوئے، فخاطبنا، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں حتی حضرت الظہر، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا، فنازل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر شریف سے نیچے تشریف فرما ہوئے، حضور علیہ السلام نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ آپ فرماتے ہیں
ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہوئے، فخاطبنا، حضور علیہ السلام نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، حتی حضرت العصر، یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا، فنزل، حضور علیہ السلام منبر سے نیچے تشریف لائے، حضور علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھائی۔ آپ فرماتے ہیں عصر کی نماز پڑھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر منبر پہ تشریف فرما ہوئے، فخاطبنا، حضور علیہ السلام نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا، حتی غربت الشمس، آپ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں فاخبرنا بما ہوا کائن، فاخبرنا بما کانا وبما ہوا کائن الی یوم القیامت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ہمیں فاخبرنا بما کانا، جو کچھ ہو چکا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کی خبریں ہمیں ارشاد فرما دی۔ فاخبرنا بما کانا وبما ہوا کائن، اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اور قیامت کے بعد بھی جو کچھ ہونے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کی خبر ارشاد فرما دی۔ سب کا علم حضور علیہ السلام نے سب کی خبر ارشاد فرما دی۔ اور آپ فرماتے ہیں فعالمنا احفظنا، خوش نصیب ہے ہم میں سے وہ شخص جس نے وہ یاد کر لیا۔ اب سامعین محترم، میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلام یہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات کی ابتدا سے لے کر، اور مشہور حدیث پاک ہے، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقاماً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر حضور علیہ السلام رونق افروز ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں فاخبرنا، حضور علیہ السلام نے ہمیں خبر ارشاد فرمائی، ان بدء الخلق، کائنات کی ابتدا سے لے کر، یہ یہاں سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی ہے، جو جن کو اللہ کریم نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فاخبرنا، حضور علیہ السلام نے ہمیں خبر ارشاد فرمائی، ان بدء الخلق، کائنات کی اپنی مخلوق کی ابتدا سے لے کر، مخلوق کی ابتدا سے لے کر، حتی دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخلوق کی ابتدا سے لے کر جنت والے جنت میں چلے گئے، دوزخ والے دوزخ میں چلے گئے، اس وقت تک کی تمام خبروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا علم پاک، بے شمار احادیث طیبات ہے۔ ایک اور حدیث پاک سماعت کریں، اور یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں خارج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا کریم رؤوف رحیم علیہ السلام اپنے محل مبارک سے باہر تشریف لائے، فصلی الظہر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پہ جلوہ فرما ہوئے، منبر پہ تشریف فرما ہوئے، اور آپ فرماتے ہیں کہ منبر پہ تشریف فرما ہونے کے بعد وذکر الساعۃ، حضور علیہ السلام نے قیامت کا ذکر فرمایا، وذکر ان فیہا امورا عظاما، اور حضور علیہ السلام نے قیامت میں جتنے بھی بڑے بڑے امور وقوع پذیر ہونے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام امور کو بیان فرما دیا۔ حضور علیہ السلام نے قیامت کا ذکر فرمایا، اور قیامت میں جتنے بھی بڑے بڑے امور وقوع پذیر ہونے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کا ذکر فرما دیا۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب ان یسأل عن شیء فلیسأل، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ
تم میں سے کوئی بندہ بھی جو بھی مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے، جو بھی مجھ سے سوال کرنا چاہتا ہے، مجھ سے سوال کرے، فلا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم ما دمت فی مقامی ھذا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جس بھی چیز کے متعلق مجھ سے سوال کرو گے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اسی مقام پہ تشریف فرما ہوتے ہوئے تمہیں اس کا جواب ارشاد فرماؤں گا، تمہیں اس کی خبر ارشاد فرماؤں گا۔ اب سامعین محترم، یہاں پر شیئن پہ ایک بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ شیئن میں جو محدثین ہیں، انہوں نے جو شارحین حدیث ہیں، انہوں نے جو شیئن کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیث پاک میں استعمال فرمایا تو شیئن سے انہوں نے کیا کیا مراد لیا کہ کس چیز کے متعلق صحابہ اکرام سوال کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے میں اس چیز کی ان کو خبر ارشاد فرما دیتے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام فرماتے کہ ما من شیء لم اکن اراہ الا رأیتہ وانا فی مقامی ھذا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ما من شیء، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، لم اکن اراہ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کو میں نہ دیکھ رہا ہوں، الا رأیتہ وانا فی مقامی ھذا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے غلاموں، میں یہاں پر تمہارے درمیان تشریف فرما ہوتے ہوئے ہر چیز کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہا ہوں، ہر چیز میری نظروں کے سامنے ہے۔ اب یہاں پر عمدۃ القاری آناف میں بخاری شریف کے سب سے بڑے شارح ہیں امام بدر الدین آئینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ عمدۃ القاری یہ ان کی بخاری شریف کی شرح ہے۔ امام بدر الدین آئینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کی شرح بیان کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ما من شیء، کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو میری نظروں سے اوجل ہو، جس کو میں نہ دیکھ رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ما من شیء، وہ فرماتے ہیں شیء کا معنی یہ ہے کہ فیہ دلالتن، اس حدیث پاک میں اس بات پہ واضح دلیل ہے، واضح دلالت موجود ہے کہ انہ علیہ السلام رآ ذات اللہ تعالی فی ھذا المقام، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی چیز میری نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے، تو آپ فرماتے ہیں اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم کے انوار و تجلیات کا بلا حجاب مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی شان ہے۔ خود تصور کریں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کریم کے انوار و تجلیات کا بلا حجاب مشاہدہ فرما رہے ہیں، جن سے خود خالق پوشیدہ نہیں ہے، مخلوق ان سے کیسے پوشیدہ ہو سکتی ہے؟ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں وہ خود ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، جس کو وہ اللہ کریم فضل عظیم قرار دے، مخلوق میں سے کوئی بھی اس فضل عظیم کی وسعتوں کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔